حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ نے آیت نمبر 17 کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پہ واضح ہو گئیں۔ دفعتاً وہ روشنی بجھ گئی اور وہ حسب سابق تاریکیوں میں گر گیا، پھر اندھیروں میں چلا گیا۔ یہی حال منافقین کا تھا۔ پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال و حرام اور خیر و شر کو پہچان گئے، پھر دوبارہ کفر اور نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی۔ اس سے پہلے ہم منافقین کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، ان کی کچھ علامات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت اچھی طرح واضح فرما دی۔ اب ان کے حال کو مثالوں سے واضح کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی چیز کو جب مثال سے سمجھایا جاتا ہے تو وہ چیز زیادہ کھل کے بہتر طریقے پر سمجھ آ جاتی۔ منافقت چونکہ دل کی حالت ہے، منافقت چونکہ ایک رویے کا نام ہے، اس کو ایسی چیز سے سمجھایا جا رہا ہے جس کو ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ چیز جو ہمارے ذہن میں ہے، جب ہم اس کو فزیکلی کسی شکل میں ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ چیز زیادہ بہتر سمجھ آتی۔ مثلا جیسے ایک کہانی ہوتی، اگر کوئی زبانی آپ کو کہانی سنائے تو اس کو بھی آپ انجوائے کرتے سمجھتے، لیکن اگر کوئی اس کو ایکٹ کر کے دکھا دے تو کیا ہوتا ہے؟ تمثیل عربی زبان میں ڈرامے کو کہتے ہیں۔ تو تمثیل کا بھی کیا مطلب ہوتا ہے؟ تمثال مجسمے کو بھی کہتے ہیں۔ تو مثال بھی معقول چیز کو محسوس شکل میں دیکھنے کا نام ہے۔ معقول کیا ہے؟ جو عقل میں ہو، سوچ میں ہو، تھیوریٹیکل ہو۔ محسوس جس کو ہم ٹچ کر کے آنکھوں کانوں سے دیکھ سن سکتے ہیں، پریکٹیکل۔ تو معقول کو محسوس شکل میں دکھانے کے لیے کہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے، مثال دی جاتی۔ مثال کیوں دی جاتی؟ تاکہ وہ چیز جو کسی انسان کے ذہن میں ہے اس کو عملی شکل میں دیکھ کر اسے پوری طرح سمجھ جائے۔ مثلاً اگر آپ کسی بچے کو سفید یا وائٹ کلر کے بارے میں بتا رہے ہیں، وائٹ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، 10 باتیں کر کے اگر آپ صرف کہیں جیسے یہ کاغذ، تو جیسے یہ کاغذ کہتے ہی سارے فاصلے طے ہو جائیں گے اور بات ایک دم سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ قرآن پاک کا ایک اسٹائل ہے، اسلوب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بات مثالوں سے بھی سمجھاتے اور مثال سے بات جلدی سمجھ میں آتی، بہتر طریقے پہ سمجھ آتی، گہری سمجھ آتی، دل پہ اثر کرتی۔ مثلہم، ان کی مثال، کن کی؟ منافقین کی۔ منافقین کی حالت، منافقین کا وصف، ان کی صفت کا مثال کی طرح ہے، یعنی ان کی حالت ایک مثال کی طرح ہے، ایک خاص حالت کی طرح ہے۔ کیا ہے وہ؟ الذی، اس شخص کے، استوقد نارا، جس نے آگ جلائی یا جلوائی۔ ایک شخص ہے، اس نے آگ روشن کرنے کے لیے کہا ہے، اور کیا ہوا؟ آگ روشن ہو گئی۔ فلما اضاءت، پھر جب وہ آگ روشن ہو گئی، اس کے شعلے بھڑکنے لگے تو کیا ہوا؟ اضاءت ما حولہ، اس کا ماحول بھی روشن ہو گیا۔ آگ کے جلنے سے ماحول روشن ہو گیا۔ یہ کون شخص ہے؟ یہ کوئی بھی شخص ہے، ایک شخص ہے جس نے آگ جلوائی ہے۔ مراد اس سے کیا ہے؟ مراد اس سے یہ ہے کہ اس نے دین اسلام کو سمجھنے کی خواہش ظاہر کی۔ استوقد نارا، اب اس کے سامنے اسلام کی تعلیم آ گئی ہے، اس سے اچھے برے کا فرق پتہ چلنے لگا ہے۔
ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کا نور لے گیا، اچھے برے کو دیکھنے کی صلاحیت چھن گئی ان کی، وترکہم، اور اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں، کفر کے اندھیروں میں، جہالت کے اندھیروں میں، لا یبصرون، یہ دیکھ نہیں سکتے کیونکہ ان کی اپنی روشنی چلی گئی ہے۔ ایسا کیوں ہوا کہ آگ جل رہی ہے، ماحول روشن ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، پیغمبر علیہ السلام مدینہ میں موجود ہیں، گھر گھر میں اسلام کی بات ہو رہی ہے، لیکن ان لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کیونکہ اللہ نے ان کی توفیق چھین لی سمجھنے سوچنے کی، دیکھنے کی، ان کی آنکھ کا نور چلا گیا، ان کے دل کا نور چلا گیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے یا ایسا کیوں ہوا؟ قرآن مجید کی ایک اور صورت ہے المنافقون، اس کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، لہٰذا وہ سمجھ نہیں سکتے۔ کوئی بھی انسان جب حق کو دیکھ لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، حق اس کی سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ دنیا کی محبت میں اتنا ڈوبا ہوا ہے یا وہ حق کو اپنی شان سے کمتر سمجھتا ہے اور اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے سورۃ الصف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، جب وہ بگڑے، انہوں نے حق میں مین میخ نکالی تو اللہ نے ان سے حق قبول کرنے کی صلاحیت چھین لی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ آپ بہت محنت کر کے ایک کھانا بناتے ہیں، پکا کے ٹرے لگا کے بچے کے سامنے رکھتے ہیں، اچھا یہ کھا لو، وہ منہ بناتا ہے، نقص نکالتا ہے، اس کی شکل ایسی ہے، آپ نے یہ کیوں ڈالا اس میں، وہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹرے اٹھا لیتے ہیں، کیوں؟ تم نے قدر ہی نہیں کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے اہتمام کے ساتھ دین کی نعمت اتاری اور وہ اس میں مین میخ نکال رہے ہیں، حجت بازی کر رہے ہیں، کیونکہ جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء، ہم بھی بے وقوفوں کی طرح ہو جائیں۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی اللہ کے دوستوں کو برا بھلا کہتا ہے تو پھر اللہ تعالی بطور سزا اس کے اندر سے وہ صلاحیت چھین لیتے ہیں، پھر دین کی محبت اور دین کی قدر و قیمت ان کے دلوں سے اٹھ جاتی، ہدایت کے ذرائع بند ہو جاتے ہیں۔